جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہم جی عثمان راجہ صاحب کے ساتھ ہیں. اس وقت جو یہ ساری فیلڈ ہے اور یہ سارا جو ایونٹ سارا مینیج ہوا ہے یہ کرٹسی عثمان راجہ صاحب کی فیلڈ ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ماشاءاللہ G1 کی بڑی فیلڈز میں سے ایک فیلڈ ہے. 40 ایکڑ کا یہ فارم ہے اور اس پہ ایکسپرٹس بھی آ کے دیکھ رہے ہیں. سارا کچھ لوگ اپنی آبزرویشنز دے رہے ہیں. ون آف دا ویری ویری فائن اینڈ ون آف دا ویری ویری بیسٹ کراپس ہیں جو اس وقت ہم وٹنس کر رہے ہیں. اس بارے میں ان سے پوچھتے ہیں عثمان صاحب سے کہ ان کا کیا ایکسپیرینس ہے, تھوڑا سا گائیڈ کریں اس طرف کیسے آئے, تو ان سے انفارمیشن لیتے ہیں. اور عثمان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی سر ٹھیک ٹھاک, بالکل شکر. سر تھوڑا سا بتائیں کہ G1 کی طرف آنا کنونشنل فارمنگ بیک گراؤنڈ سے, اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں کوئی انفارمیشن دیں. سر یہ ایک لحاظ سے سمجھے کہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ فیز تھا بائی شفٹنگ کنونشنل فارمنگ ٹو دس فارمنگ, کیونکہ اس میں جب نیا سیڈ لینا تھا تو اس میں انویسٹمنٹ بھی ہوئی تھی ایز کمپیئر ٹو کہ جو آپ کنونشنل فارمنگ کرتے ہیں. پھر اس کا فیوچر کے بارے میں جو آس پاس جو کمیونٹی تھی دے ور ناٹ شیور کہ جی اس کا فیوچر کیا ہوگا. تو ایک سوشل پریشر بھی تھا ہمارے اوپر جب ہم نے سٹارٹ کیا یا جب ہم سوچ رہے تھے, اور ایک دوسرا جو فائنانشیل پریشر تھا وہ یہ تھا کہ ذمہ دار زیادہ تر جو ہمارے لوگ ہیں اس ایریا کے وہ اتنے ویل آف اس لحاظ سے نہیں ہے. کراپ کی ہماری کنونشنل فارمنگ تھی, گنا تھا, رائس تھی, گندم تھی, اس کے علاوہ نہیں تھا کوئی. تو یہ ایک انوویشن جب بھی ایک سٹیٹس کو جب بھی آپ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوسائٹی کی طرف سے ایک جو ہے نا ریزنٹمنٹ آتی ہے, پریشر آتا ہے, تو وہی فیس. لیکن جب ہم نے سارا اس کو ریسرچ کیا, اور سوشل میڈیا از دی بلیسنگ, میں سمجھوں گا کہ اس دور میں اس کو آپ پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں, نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں. ہم نے ساری اس کے اوپر ریسرچ کی سوشل میڈیا کے اوپر, ایک دو بھائیوں کے ساتھ جو گرو ٹیک فارم ہے مدثر اور ناصر صاحب, ان کو جا کے پرسنلی ہم ملے, ان کو جا کے دیکھا, ان کی فیلڈ وزٹ کی میرپور میں. پھر اس کے بعد وی میڈ آور مائنڈ کہ نہیں یار اس میں کوئی فیوچر ہے. اس میں سب سے جو زیادہ جو مجھے جو اپیل کی تھی بات وہ یہ تھی کہ یہ ہمارا لوکل سرٹیفائڈ بیج ہے. یہ نہیں تھا کہ کوئی باہر سے آیا ہوا ہے تو امپورٹ آنا بند ہو جائے گی یا اس طرح کا. یہ لوکل بیج تھا اور یہ کلیمیٹائز تھا آل اوور دی کنٹری, جہاں پہ بھی آپ لگتا. پھر میں نارک میں گیا, ان کے ہیڈ آفس میں جو ان کو ڈیل کر رہے تھے میری سر, ان سے میٹنگ ہوئی. پھر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں, جو آپ فیس بک پہ سن رہے ہیں, جو یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اسی طرح ہے. تو اس طرح سر ہم وی میڈ آر مائنڈ, اور ہم نے پھر اس پہ انویسٹمنٹ کی. اور اس طرح الحمدللہ لاسٹ ایئر ہمارے پاس 7 ایکڑ تھی. اور اس کے بعد ہم نے بہت تھوڑی مقدار میں ہم نے بیچا, اور ہم نے اس کو دوبارہ ملٹیپلائی کر کے یہ آپ کے سامنے ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم 40 ایکڑ کے اوپر لے کے گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ذمہ داروں کے لیے بھی یہ ایک خدا کی نعمت سے کم نہیں ہے. جو بھی لگائے گئے اس میں انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے, منافع ہی منافع ہے. اور بڑی سارے آپ دیکھ لیں ینگ ہیں, پروگریسو فارمرز ہیں سارے اس طرح کے لوگ. اور یہ اچھی بات ہے کہ سارے پڑھے لکھی کمیونٹی اس میں آ رہی ہے, جس سے اس میں اور انوویشن آئے گی, اور امپرومنٹ آئے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اور وینیوز کھلیں گے فارمنگ کے. اچھا, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا G1 کو لے کے فیوچر پلان کیا ہے؟ جس طرح ایک پلان ہوتا ہے, جیسے آپ پہلے 7 ایکڑ پہ تھے, اس وقت آپ ماشاءاللہ 40 ایکڑز پہ ہیں, آپ اس کی ایکسپینشن کے حوالے سے کیا پلان رکھتے ہیں؟ جی فیوچر تو پھر خدا کی ذات کو پتہ ہے کیا ہے, لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں ہم اس کو ایٹ لیسٹ 40 سے 80 ایکڑز کے اوپر ضرور لے کے جائیں گے. اور اس کو جتنا ہمارے پاس ہولڈنگ ہے, آپ یہ پوٹینشیل سمجھتے ہیں جی انشاءاللہ, بالکل جی انشاءاللہ. ہم بہت سارے اس دفعہ بھی جب 7 ایکڑ لگایا تھا تو بہت سارا فیملی کی طرف سے پریشر تھا کہ یار ریٹ اچھا ہے نکال دیں اس کو, لیکن ہم نے اس کو ریٹین کیا. تو انشاءاللہ اس کو ابھی بھی 40 ایکڑ ہے, وہ ہم نے بہت تھوڑا سا بیچ کے تو ہم نے ریٹین کیا میکسیمم. تو انشاءاللہ اس دفعہ اس کو ڈبل کریں گے اور اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ. آخر میں جو ہمارا آنے والا فارمر ہے, اپ کمنگ فارمر ہے, جو اس کو سوچ رہا ہے کہ وہ لگائے, اس کو آپ کیا میسج دیتے ہیں کہ آپ کے توسط سے کیا میسج جانا چاہیے اس کو؟ میں تو کہوں گا کہ جی آج کل جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے, انفارمیشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے سپریڈ آؤٹ ہوتی ہے, اور سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آج کل تعلیم بھی عام ہے ینگ جنریشن کے لیے, تو وہ اپنے طور پہ ریسرچ کریں, اور اس میں نقصان نہیں ہے. اگر کوئی اس کا سب سے جو بینیفٹ ہے نا جی, یہ نہیں ہے کہ ایک فکس
इन्वेस्टमेंट है। कोई कनाल पे लगाना चाहता है कनाल का लगा ले, वो अगले साल वो एकड़ पे चला जाएगा। कोई 2 कनाल पे लगाता है तो अगले साल 2 एकड़ पे चला जाएगा। तो जितनी आपके पास गुंजाइश है, मरले की गुंजाइश है तो मरले की लगाएं, लेकिन इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें और इसमें ज़रूर आएँ, क्योंकि ये इट इज़ द फ्यूचर सर। और ये हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, जो हमारी एक्सपोर्ट है, वो 9 अरब डॉलर के अगेंस्ट है हमारी एक्सपोर्ट, जो हम चाइना से एक्सपोर्ट करें। सबसे पहले तो ये हमारा वो एक्सपोर्ट बिल जो है उसको कम करेगा सर। उसके बाद ये अगर एंटीसेप्टिक है, जो इसकी मेडिसिन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और अगर ये कमर्शियल साइड पे चला जाता है तो देयर विल बी नो एंड टू इट। और जो हमारे कन्वेंशनल फार्मर्स के आने वाली नस्लें हैं, जैसे दूर होती जा रही हैं फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से, उनके लिए भी एक मौका है कि वो अपनी रूट्स की तरफ वापस आ सकते हैं, जैसे हमारी बात हो रही थी सर। मैं खुद वन ऑफ देम हूँ जी, बिल्कुल, कि मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक्टिव प्रैक्टिस इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो हम भी बस ज़मीन थी हमारे पास, हमने कोई ठेके पे दी हुई थी, कभी कभी रैंडमली साल में 1 दफ़ा आ जाना, 2 दफ़ा आ जाना, तो वी वर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड कि चलो बाप दादा की ज़मीन थी तो एक होल्डिंग थी, लेकिन कोई इससे कोई बेनिफिट लेने का, या वो कन्वेंशनल ठेके पे चल रही थी ज़मीन। तो जिस दिन से ये गार्लिक आया है उस दिन से वी आर बैक टू आवर बेसिस सर। तो हम वापस आ गए हैं और सारे दोस्त भाई जो हैं वो सारे इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इसके साथ मज़े की बात यह है कि ये तो गार्लिक है ना, जब आप गार्लिक के लिए आए हैं तो इसके साथ फिर और डिफरेंट वेन्यूज़ आप देख रहे हैं कि यार इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये यहाँ पे तो आगे फिर फूड सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रहा है। तो इसमें तो जितना आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकेंगे हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए बेहतर है, और जो कर रहा होगा उसके लिए तो डेफिनेटली रिटर्न है ही है सर इसमें। सर बहुत शुक्रिया, ये वेलकम सर। थे, इनसे हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई और इन्होंने बहुत अच्छी अपनी फीडबैक दी। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी सर, थैंक यू सर।